السلام علیکم ناظرین، پروگرام خیبر پختونخوا انسائٹ کے ساتھ میں ہوں انمول شراز۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں کے پی سیف سٹی پروجیکٹس کی بلڈنگ میں۔ میرے ساتھ موجود ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد عامر صاحب۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ انیشیلی یہ کیا ہے اور کس طرح عوام کے تحفظ کے لیے یہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، جیسے کہ میں نے اپنے سوال میں پوچھا کہ اس پروجیکٹ میں کیسی خصوصیت ہے جس سے ہم عوام کو تحفظ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بیسیکلی اس کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ون، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے کنورژن آف اے ٹریڈیشنل پولیسنگ انٹو اے ڈیجیٹائز اینڈ انوویٹو پولیسنگ۔ پہلا فیکٹر اس کا یہ ہو گیا۔ سیکنڈ فیکٹر یہ ہے کہ بالکل دس از فار دی سیفٹی اینڈ دی سیکیورٹی آف دا پبلک، جنرل پبلک۔ یہ ان کے لیے فیسیلیٹیشن کے لیے ہے، ہم جرائم کی روک تھام کے لیے، ٹریفک کی ڈسپلن کے لیے اور عام عوام کی فیسیلیٹیشن کے لیے اس میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں۔ جیسا کہ اس میں سٹیزن ایپ ہے اور سرویلنس تو ہے ہی، سرویلنس از دیئر، جو کہ تمام بھی جرائم ہیں ان کی روک تھام کے لیے انالیٹکس کے اوپر ہے۔ اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں، کیمراز جتنے ہیں ہمارے یہ سارے کے سارے اے آئی بیسڈ ہیں، فنکشن ہے اور سافٹ ویئر کے تھرو پہ سارا۔ سر، یہ جو اے آئی آپ نے بات کی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو استعمال ہو رہی ہے، تو کس چیز کے لیے؟ کیا ٹریکنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا کسی اور فنکشنالٹی کے لیے؟ اس میں دو اسپیکٹ ہیں۔ نمبر ون تو ہے کہ جرائم کی روک تھام۔ اچھا، گاڑیاں کوئی ایسی ہمارے ہاں مشتبہ ہیں، یہ جو کوئی لوگ ایسے مشتبہ ہیں جن کو ہم ایف آر کی مدد سے کیمراز کے اوپر ان کی ہم آرمنگ کرتے ہیں، ڈیٹا ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل ہوتا ہے، اس کو ہم جب سسٹم میں ڈالتے ہیں تو وہ شہر میں موجود کسی بھی کیمرے کے آگے سے وہ ایک مخصوص جو شخص ہے جس کی تلاش ہے اگر وہ گزرتا ہے تو وہ فوری طور پہ اے آئی بیس کے اوپر اس کا انالیٹک جو ہے وہ جنریٹ کر دیتا ہے، اور وہیں پہ متعلقہ آفیسر جو بھی روڈ کے اوپر کھڑا ہو اس کو وہ ٹیب کے اوپر اس کی انفارمیشن جاتی ہے اور پھر فردر آگے وہ ایکشن کر لیتا ہے۔ سیم گوز ود دا کار ایز ویل، گاڑی کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے، اے این پی آر کیمراز ہیں اور وہ اسی طرح خود کار جو سافٹ ویئر ہیں اے آئی بیس کے اوپر جو بنے ہوئے ہیں وہ اس کی مدد سے اس کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ عامر صاحب، جب ہم سرویلنس کی بات کرتے ہیں تو کتنا آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جرائم پیشہ کو تو ٹریک کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو عوام یا سٹیزنز ان کی رائٹ ٹو پرائیویسی کو بھی ہم رسپیکٹ کریں، ان دونوں کا موازنہ اور پھر ان کو کیسے ایک دوسرے سے آپ جدا رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اسپیسیفکلی اگر کوئی ایسا شخص مطلوب ہے جس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ایف آئی آر ہے، کوئی نہ کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، ہم صرف اسی کو آرمنگ میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو جو پرائیویسی آف دا جنرل پبلک ہے اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو وہ یہاں سے ڈیٹا لیکیج تو بالکل بھی نہیں ہے، پہلی بات۔ سیکنڈلی جو ہم سرچ کے اوپر کرتے ہیں تو وہ صرف اسپیسیفکلی وہی گاڑی ہوگی یا وہ شخص ہوگا جو مطلوب ہے، جو کہیں نہ کہیں وانٹڈ ہے، کسی ایف آئی آر میں درج ہے، کوئی ریسنٹ بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے روڈ کے اوپر، کوئی مرڈر ہو جاتا ہے اور اس کا ہمیں تلاش ہے اور اس کی ایف آئی آر اندراج ہو چکا ہے یا اپلیکیشن پروسیس میں ہے اور فوری طور پہ اوپر کوئک رسپانس کرنا ہے، تو صرف بیسیکلی سسٹم اس کے لیے کام کرتا ہے۔ تو پبلک پرائیویسی بالکل اٹس دیئر، یہ پبلک کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے، نہ کہ ان کی پرائیویسی کو ٹیکنگ کیئر آف دیئر رائٹ آف پرائیویسی، ٹیکنگ کیئر آف دیئر پرائیویسی رائٹس، بالکل ایسا ہی ہے۔ عامر صاحب، یہ بتائیں کہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے دیگر شہروں میں سیف سٹی منصوبے کے تحت جرائم میں کمی کے حوالے سے کیا قابل پیمائش نتائج سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، ابھی یہ پشاور چونکہ ہم نے 4 مارچ کو اناگوریٹ کیا، کافی سارے کیسز میں ابھی 2 دن پہلے ایک ہائی پروفائل کیس آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب والا، جی بالکل، وہ بالکل اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی طرح ڈی آئی خان، بنو اور لکی اس وقت ہماری انسٹالیشن فیز میں ہے اور بائی نیکسٹ ان اے منتھ اور 1.5 منتھ ہم اس کی اناگوریشن اسٹیپ بائی اسٹیپ 1 by 1 سٹیز کی کر رہے ہوں گے۔ تو وہ سیم میتھڈولوجی ہے، سیم نیٹ ورک ہے، سارے کے سارے کمپوننٹ ہارڈ ویئر بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے پشاور میں ہم نے انسٹال کیے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ عامر صاحب، تھوڑی دیر پہلے ہماری اس پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ پینک بٹن، عام شہریوں کو یہ بتائیں کہ جو پینک بٹن کا اب ہم بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے اور کس طرح یہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ جی بالکل، پشاور میں یہ 68 مقامات کے اوپر 68 مقامات کے اوپر انسٹال ہے۔ یہ اپنے نام سے ظاہر کرتا ہے پینک سچویشن، کہ آپ کے پاس کوئی نیٹ ورک اویلیبل ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی سچویشن ہے، کوئی آن فور سچویشن ہے، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، موبائل چھین کے چلا گیا، تو آپ نیئرسٹ لوکیشن کے اوپر جا کے پینک بٹن کو پریس کریں تو اٹ ول لینڈ آٹومیٹیکلی، کال یہاں پہ ہمارے آپریٹرس کے پاس آ جاتی ہے۔ آپ ان سے پوری بات کریں، جو بھی آپ کا ایشو ہے دے ول سالو اٹ، دے ول ریزالو اٹ۔ آگے کہیں ڈسپیچ کرنا ہے تو ریئل ٹائم کے اوپر اس کو اسی وقت ڈسپیچ کر رہے ہوں گے، وہاں پہ جو بھی پھر پولیس کی ہماری آگے جو فارمیشن کھڑی ہے وہ اس کے لیے پورا آپ کو ہیلپ کرے گی۔
ایون آپ کو وہاں پہ کہیں کوئی آگ لگ جاتی ہے اور نیٹ ورک وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے اور آپ اس کو بالکل انیشل سٹیج کے اوپر یہاں لینڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ پینک بٹن کو پش کریں، انفارم کریں کہ یہ ایریا ہے، یہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہو چکا ہے، آگ لگی ہے، ہمیں فائر بریگیڈ چاہیے، ہمیں ایمبولینس، باقی جو بھی آپ کو ہے، تو یہ فوری طور پہ چونکہ ہم اس کو اگلے نیکسٹ فیز میں 1122 فائر بریگیڈ ان کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں، سو دیٹ اس قسم کی کوئی بھی ایجنسی ہو، صورتحال ہو، آپ نے اس سے نمٹنا ہو، آپ کے پاس نیٹ ورک نہیں ہے وہاں پہ اویلیبل، تو آپ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر پینک بٹن سب سے زیادہ جو ہمارا زیادہ فیمس ہے، یہ ٹیکنالوجی خواتین کے لیے ہے، ان کے کالجز کے باہر، اسکولز کے باہر کہیں پہ بھی کوئی ایسی ہراسمنٹ ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے اور آپ اس کو رپورٹ کرنا چاہتے ہیں فوری طور پہ، ایون دے ڈونٹ ہیو دا فون۔ پشاور میں بھی بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو بغیر کالج فون گوئنگ کے اور ہیں، اسکول گوئنگ بچوں کے ان پاس کے پاس نہیں ہوتا، الاؤ ہی نہیں ہوتا انہیں، اینڈ اف دے آر فیسنگ اینی سچویشن لائک دس، تو وہ فوری طور کے اوپر پولیس سے اپنی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ دس کمپلیٹ سسٹم از کنیکٹڈ ود، یہاں سسٹم اپنا جتنے بھی فیلڈ کی فارمیشن ہے، ابیل ہے، کوئی بھی ہماری 15 رسپونڈر ہیں جو گاڑیاں ہیں ڈفرینٹ، یہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو ریئل ٹائم کے اوپر وداؤٹ ویسٹنگ آف اینی ٹائم، یہ ویسٹیج آف ود ان اے منٹ آپ کہہ لیں کہ یہ الارم ادھر جاتا ہے اور آگے رسپونڈر جو ہے اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے ہماری وہ ایپ بنی ہوئی ہے تھرو ٹیبس، پھر وہ اس کو یوز کر رہے ہیں، تو ادھر شفٹ ہو جاتا ہے۔ عامر صاحب، جو عام حلقے ہیں عوام کے، اس میں اس کے اخراجات پر بات چل رہی ہے، کیا آپ عوام کو اس کے اخراجات کے بارے میں، پھر ان کیمراز کے بارے میں کوئی جواز پیش کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی اگر میں بات کروں، کمپیریزن کروں پاکستان میں جتنے بھی سیف سٹیز اس وقت بنے ہیں، تو یہ اس وقت پشاور ون آف دی لیٹسٹ، جو ہماری لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر بیس کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، فائنینشلی اگر دیکھا جائے جو اس وقت کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، تو یہ ہمارا بہت ہی لو بجٹ اس لحاظ سے پروجیکٹ ہے، کیونکہ ہم نے 2 سال پہلے اور 1 سال پہلے اس کی فائنینشیل ساری جو اپروول کروائی تھی، اس کے بعد سے جو ریٹ اس وقت ہیں اس لحاظ سے یہ شاید ڈبل پرائس پہ جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ہمارے کمپوننٹس ہیں اے آئی بیس اور جو موڈسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، میں اگر کیمراز کی کوالٹی کی بات کروں تو ہمارے جو ڈفرینٹ یہاں پہ جو کیمراز لگے ہوئے ہیں ان کے جو میگا پکسلز ہیں ٹیکنیکلی، وہ جو باقی کسی بھی شہر میں جو اس وقت یوز ہو رہے ہیں وہ اس سے انہینسڈ ہیں، اس سے زیادہ ہیں، میگا پکسل ان کی زیادہ ہے، ان کی ٹیکنیکل اسپیکس میں خاصا فرق ہے۔ تو ابھی آہستہ آہستہ کلچر کیا ہے کہ ہم رزلٹ اورینٹڈ ہیں، ہم تھوڑے سے عجلت میں رہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ چیز ابھی لگی ہے تو یہ فوری طور پہ چل جائے۔ دس از دی فیز 1۔ ہم نے ابھی آہستہ آہستہ اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے۔ پشاور کے ابھی یہ لمیٹڈ مقامات کے اوپر ہے، ابھی صرف 133 مقامات کے اوپر ہے، تو میں اوور آل بات کروں یہ اراؤنڈ کوئی 950 لوکیشنز بنتی ہیں جس سے پشاور کور ہوتا ہے، تو ایٹ دا مومنٹ وٹ وی ہیو کورڈ اٹس اونلی 133 آؤٹ آف 950 اور سم تھنگ، تو یہ ابھی فیز 1 ہے۔ ابھی اس پورے نیٹ ورک نے جو نیولی ڈپلائڈ ہے، یہ آہستہ آہستہ اپنے اے آئی بیس کے اوپر جو ہماری مشین لرننگ ہے، جو سافٹ ویئر ڈپلائی ہوئے ہیں، یہ اپنے 100% یوٹیلائزیشن کے اوپر آ جائیں گے بائی نیکسٹ ویک اور سو، تو اس کے ریزلٹس آپ کو زیادہ بہتر آنے شروع ہوں گے۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ کہیں پہ بھی آپ سیف سٹی یا اسمارٹ سٹی کو جب آپ ڈپلائی کرتے ہیں، اٹ ٹیکس اراؤنڈ 2 to 3 months کہ یہ اپنے فنکشنالٹی بیس کے اوپر جا کے اور آپ کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ ریزلٹس، اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میرے جتنے بھی اس وقت کرائم ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے ادھر آنے لگ جائیں، تو ایسا پاسبل ہو نہیں سکتا، چونکہ آپ نے فٹ پرنٹ اس طریقے سے پورے شہر کا بھی نہیں کور کیا ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک کرائم یا کوئی بھی ایسا واقعہ جو اس کیمرے کے سامنے یا اس ٹیکنالوجی کے سامنے اگر ہوا ہے اور اس کا ایویڈنس یہاں پہ موجود ہے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کے کیس میں بھی ہوا، تو ہم اس کو فوری طور کے اوپر اپنی فورینزکس کے تھرو، اپنی یہاں پہ جو ہمارے انٹرنل لیبز ہیں، ہم اس کو رسپانس ٹائم اور اس کا کیپچرنگ ٹائم اور اس کو کلوجر ٹائم، اس کو ہم بہت پیچھے لا سکتے ہیں، جو کہ ٹریڈیشنل پولیسنگ میں خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، آپ اس کو ٹریس کرنے نکلے ہیں، ایویڈنس کلیکشن میں ٹائم لگتا ہے، تو اتنی دیر میں وہ جو بھی کوئی مجرم ہے وہ وہاں سے فرار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس کیس میں ہم یہ ضرور ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا ٹائم ویسٹیج اس کے اوپر کنٹرول کر کے اور اس کو ریزلٹ اورینٹڈ ہم ضرور بنا رہے ہیں۔ صحیح۔ اصغر صاحب، آپ نے اے آئی کی یعنی مصنوعی ذہانت کی بات کی، کتنا زیادہ ہم اس کی ایکوریسی پہ ریلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ مشین لرننگ کے فیزز ہیں، جب ونس آپ کوئی بھی سافٹ ویئر یا کوئی ایسی چیز آپ ڈپلائی کرتے ہیں تو اس کا ریورسل آپ کو آنے شروع ہوتے ہیں، پھر ہم اس میں امپروومنٹس لاتے ہیں۔ اگر میں یہ بات کروں کہ جو ابھی ہم نے اس وقت سسٹم ڈپلائی کیا ہوا ہے 80 85 90% تک یہ اس وقت
اپنا کام کر رہا ہے فنکشنلٹی کے اوپر، تو بائی نیکسٹ ویک اور 10 days یہ 100% اپنی فنکشنلٹی کے اوپر آ جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے ہم فیز 2 میں جائیں گے یا مزید ہم اس میں نمبر آف سائٹس اور نمبر آف کیمراز ایڈ کرتے چلے جائیں گے، تو وہ گرے ایریاز جو ابھی کور نہیں ہیں وہ بھی کوریج میں آ جائیں گے. بٹ مشین لرننگ اور پیچھے جو ہمارا کور کمپیوٹ ہے، جو ہمارے سافٹ ویئرز ہیں، وہ یہی رہیں گے. صرف ہم نے نمبر آف کیمراز، نمبر آف سائٹس جو ہیں وہ ایڈ کرنی ہے آہستہ آہستہ. صحیح. اصغر صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ دین ایکسپینڈ کرنے میں آپ کو کون سے چیلنجز آ رہے ہیں، خاص طور پہ جنوبی اضلاع میں، کیونکہ وہاں صرف جرائم نہیں ہے، دہشت گردی بھی ہے. تو کس طرح سیف سٹی کے یہ کیمراز اس دہشت گردی کی جو اس وقت یہ لہر خیبر پختونخوا میں چل رہی ہے اس کو منیمائز کر سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل ان تینوں اضلاع میں جو ہمارے ابھی اس وقت ان پروگرس ہیں، ڈی خان، بنو اور لکی، چیلنجز تو ہیں وہاں پہ، ٹیررزم کے چیلنجز ہیں. اس میں اگر میں یہ کہوں کہ 100% پروٹیکشن آف دی جو ٹیررزم کی ویو ہے اس کے اوپر سپورٹ ضرور آ سکتی ہے، لیکن آپ اس کو کلوئر نہیں کہہ سکتے، اور ایجنسیز انوالو ہیں. ہماری پاک فوج وہاں پہ جس طریقے سے ہے، پولیس کے ساتھ الائڈ ہیں، وہ ہم بالکل اکٹھے ہو کے وہاں پہ اس کو دیکھ رہے ہیں. بالکل یہ ہیلپ فل ہوگا، کرائم ریشو کے اوپر بھی ہیلپ فل ہوگا، اور جو کرنٹ اس وقت جو ٹیررزم کی وہاں پہ ایک لہر ہے اس میں بھی کافی حد تک مددگار ثابت ہوگا. کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں پہ ٹیررسٹ یا بہت سارے مشتبہ افراد ایسے ہیں جن کی وہ تلاش پولیس رہتی ہے ہر وقت. تو اس کی مدد میں یہ والے کیمراز جب ہم ان کو آرمنگ پہ ڈالتے ہیں، کوئی بھی ایسے شخص کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ٹارگیٹڈ ہے یا جو آپ کو وانٹڈ ہے، تو یہ کیمراز اس کو ریئل ٹائم کے اوپر آپ کو انفارمیشن واپس کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں ریکوائرڈ شخص اس وقت یہاں پہ موجود ہے. تو بالکل اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ان تینوں شہروں کے اندر، ان تینوں ڈسٹرکٹس کے اندر خاطر خواہ اس میں جو ہے وہ کمی بھی آئے گی، اور انشاءاللہ اس کے اچھے بینیفٹس بھی ہوں گے تینوں. صحیح. اصغر صاحب صرف آخر میں یہ ایک اور سوال کہ چند ایک صحافتی برادری میں یہ بات بھی کہ جو کیمراز یہ بتائے جا رہے ہیں یہ اتنے کیمراز انسٹال نہیں کیے گئے، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اس پہ میں نے لاسٹ بھی ہم نے رمضان کے آخر میں، آخری عشرہ میں بھی یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہوئی. سی ایم صاحب نے اور آئی جی صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل کی تھی. جب یہ سارا ہوا تو اس میں انہوں نے فزیکلی بھی کہا کہ جا کے سارے کیمراز چیک کریں. 711 اناگوریشن کے ٹائم پہ ہم جو ہے اس وقت اناؤنس کر رہے تھے، تو فزیکلی چیک کیے ہیں، اور اس میں ہمارے باقی سلوشنز بھی ایڈ کیے ہیں. تو یہ سارے جو ویریفائی ہوئے وہ 782 تھے. اچھا. جو پہ وہ آپ نے لسٹ بھی پھر دیکھی ہوگی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی پاپولیٹ ہوئی. تو دیٹ واز دی بیسیکلی، وہ ہنڈرنس یہ ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. اب اس پہ میں اس ڈیبیٹ پہ تو نہیں جاتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ فزیکلی تھنگز آر دیئر. 782 کیمراز ہیں جو اس وقت انسٹالڈ ہیں، انکلوڈنگ پینک بٹنز اور باڈی وارن، کیونکہ ہمارے ڈفرینٹ سولوشنز ہیں. ANPR کیمراز ہیں، ہمارے فکس کیمراز ہیں، PTZ کیمراز ہیں، باڈی وارن کیمراز ہیں، پینک بٹن کے اندر بھی کیمراز ہیں. تو یہ جب ہم سارے انکلوڈ کرتے ہیں تو یہ کنکلوسیولی اس وقت 782 ہے. صحیح. اب اس میں سے اپ ڈاؤن کی ریشو ضرور ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارا نیٹ ورک ہے، کیونکہ رینی سیزن ہے، نیولی ڈپلائڈ نیٹ ورک ہے. چیلنجز اس میں ہیں، کچھ 2 4 6 سائٹس ڈیلی بیسس پہ ڈاؤن ہونا، کوئی بجلی کا فیکٹر ہے، کہیں پہ موسمی صورتحال ہے، وہ پلس مائنس ضرور رہتا ہے. بٹ دا تھنگ از دس کہ جو ڈپلائڈ نیٹ ورک ہے اور جو ویریفائی بھی ہوا ہے، اٹ از 782. اب وہ اس کو پولیٹیکلی کسی انداز میں بھی لے، کسی طریقے سے بھی لے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. فزیکلی اٹ از ویریفائڈ ایز ویل. صحیح. بہت شکریہ. تھینک یو.